السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام حضرات بفضلہ تعالی خیر و عافیت سے ہوں۔ آج دو خبروں کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلی خبر جو آپ حضرات کے علم میں آ چکی ہوگی، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، یہ ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نیٹ جیسے پیپر لیک ہو جاتے ہیں، جہاں لاکھوں بچوں کے کیریئر اور ان کے مستقبل سے کھیلا جاتا ہے، ان کی محنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ ملک ہندوستان ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیٹ پیپر یہ کوئی عام پیپر نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے بڑے امتحانات میں سے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کن کٹھنائیوں سے، کن مشکلوں سے، کن مصیبتوں کو اٹھا کر ان 2 لاکھ چھاتراؤں نے امتحان دیا ہوگا۔ جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے امتحانات رد کر دیے گئے تو ان پر کیا تکلیف گزری ہوگی، بلکہ یہ خبر سن کر کئی بچوں نے، کئی اسٹوڈنٹس نے خودکشی کر لی ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ ان کے ماں باپ نے، ان کے والدین نے کن مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، کن پریشانیوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہوگا۔ پیپر لیک کرنے والوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے یہ کچھ نہیں سوچا۔ حکومت سے ہمیں اور آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ مودی صاحب، آپ نے ملک کو کہاں پہنچا دیا؟ یہاں کی ایجنسیاں اتنی کمزور ہے کہ نیٹ جیسے پیپر لیک ہو جاتے ہیں، اور گرفتاریاں تو چھوٹے لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ گرفتار ہونے والے کا بیان خود سامنے آ گیا ہے کہ ان میں بڑے لوگ شامل ہیں، ان کی کب گرفتاری ہوگی؟ اس لیے کہ اتنا بڑا جرم چھوٹا مجرم نہیں کر سکتا، اس میں کوئی بڑا مجرم ہے، بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں۔ یہ کوئی سدھارن، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ملک کے لاکھوں نوجوان کا مسئلہ ہے، ان اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے جنہوں نے محنتیں کی تھی، ایک امید تھی ان کو، ان کی امیدوں پر پانی پھیرا گیا، ان کی محنتوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب ضرور اس سلسلے میں سوال کریے حکومت سے۔ دوسری خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے کہ سماج وادی کے قداور لیڈر اعظم خان پر ایک ہیٹ اسپیچ معاملے میں 2 سال کی سزا اور 5,000 کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا معزز ناظرین، دہلی میں انوراگ ٹھاکر نے ایک نعرہ دیا تھا کہ گولی مارو دیش کے غداروں کو۔ یہ نعرہ ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تو عدالت سے ہمیں سوال کرنا چاہیے، کیا اس ملک میں مسلمانوں کے لیے اور غیروں کے لیے قانون الگ الگ ہیں؟ اگر عدالتیں سختہ سے مروب ہو کر فیصلے کریں گی، مذہب اور نفرت کی بنیاد پر فیصلے کریں گی، تو اس ملک کے اندر مظلوم کو انصاف کیسے ملے گا؟ ویسے ہی اعظم خان کو بلا وجہ ستایا جا رہا ہے، ان کو بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے کیریئر کو، ان کے کریکٹر کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اعظم خان ایک اچھے انسان ہے، حق بولنے والے انسان ہیں۔ چند سالوں سے ہو رہی ہے کہ مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو بہت دیر میں ملتا ہے۔ اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے، ملک کی پوری دنیا کے اندر بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، ہمت دکھانی چاہیے، کا ثبوت دینا چاہیے۔ یاد رکھے، بیدار قوم کی پہچان ہوتی، جو ظلم کے خلاف بولا جاتا ہے تو ظلم بڑھتا نہیں ہے۔ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ آپ بولیں گے، آواز ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے تو ظالم ظلم کرنے سے باز آئے گا۔ اگر ہم ڈر کر خاموش رہیں گے تو پھر ظالم کو اور ہمت ہوگی، وہ اور ظلم کرے گا، اور ناانصافیاں کرے گا، اور مظلوم دبے رہیں گے، اور مظلوم کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔